میں ایک مرتبہ میرٹھ کے علاقے سے چلا گجرات کے لیے، اور میں ٹرین سے پہنچا حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن۔ میں نے سوچا کہ ابھی 2-3 گھنٹے میرے باقی ہیں ٹرین میں، مجھے نماز پڑھنی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے نمبر کے پلیٹ فارم پر مرکز نظام الدین سے جو پہلا پڑتا ہے اس کا جو بھی نمبر ہو، میں وہ ذرا خالی رہتا ہے، وہاں سکون سے میری نماز ہو جائے گی۔ وہاں میں گیا تو دیکھا جتنے بھی وہ نل لگے ہوئے تھے سرکاری، وہ تمام کے تمام نل ٹوٹے ہوئے تھے، ان کی جگہ کسی نے مسواک جیسی چیز لکڑی گھسا رکھی، اور یہ کام تھا ان کا جو پانی بیچتے ہیں تاکہ لوگوں کو پانی نہ ملے۔ اب میرے نفس نے تقریر کی کہ دیکھو تم تو آئے تھے وضو کرنے کے لیے، اب وضو کرنے کا انتظام ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو میں نے فوراً اپنے نفس کو کہا میرے اللہ نے میری جیب میں پیسے بھی تو رکھے ہیں اور کافی مقدار میں ہیں، تو یہ بسلری کی بوتل خریدو، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، مئی جون کا مہینہ تھا، پانی خریدو، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو۔ میں نے 2 بوتلیں خریدی اور بہترین وضو کیا اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی۔ آج بھی جب تصور کرتا ہوں تو اس وضو کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ پیسے اللہ نے دیے کس لیے دیے؟ وہ اسی لیے تو دیے کہ ہم استعمال کریں۔ ایک مرتبہ میں پونا سے آ رہا تھا، سورت مجھے پہنچنا تھا، لگژری بس تھی، تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کوئی مسلمان نام بتایا۔ مجھے اور خوشی ہوئی کہ دیکھو مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور یہ تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے سورت پہنچے گی تو نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے آپ کسی ایسے ہوٹل پہ روک لیں آسانی کے ساتھ جہاں میں نماز پڑھ سکوں۔ کہا کوئی بات نہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک تو مسلمان ہے، دوسرا اس نے وعدہ کیا، زبان دی ہے، اور میں نے اس وقت کچھ نیت بھی کی شاید کہ اس کو کچھ دے کے خوش کریں گے اس کو۔ اب اللہ کی شان، فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے اور یہ روک نہیں رہا۔ میں نے کہا بھائی ہمیں کہیں نماز پڑھا دیں۔ کہ جی میں نہیں روک سکتا۔ میں کیوں نہیں روک سکتے؟ کہا میں نے روکی تو تھی۔ میں نے کہا 3 بجے روکی تھی۔ 3 بجے کوئی فجر کا نماز کا وقت ہوتا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں نماز کے اوقات ہوتے ہیں؟ تو کہا اصل میں کچھ اسٹوڈنٹ اس شرط سے بیٹھے ہیں کہ مجھے اسکول کے ٹائم سے پہلے ان کو سورت ٹچ کرنا ہے ورنہ وہ پیسے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا اگر انہوں نے تم سے کوئی زبان دی ہے تو میں نے بھی تو کوئی زبان دی تھی، کوئی معاملہ کیا تھا آپ سے، آپ نے ان کی بات کا خیال رکھا اور میری بات کا خیال نہیں رکھا۔ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کسی بھی جو ہے کوئی ہوٹل دیکھے اس کے آنگن میں روک دو اس کے سامنے، میں اپنا بیگ لے کے اتر جاتا ہوں، آپ اپنی بس لے کے چلے جائیں۔ کہ آپ کا ٹکٹ تو سورت تک کا ہے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے بلساڑ کے علاقے کی۔ میں نے کہا سورت تک کا ہو یا کہیں کا تک کا بھی ہو، مجھے اس ٹکٹ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اپنی نماز ادا کرنا۔ خیر اس نے روک دی، میں اتر گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ سورت تک کا ٹکٹ اور اتنی دور، ابھی تو 1-1.5 گھنٹے کا راستہ ہے اور یہ یہاں اتر رہے ہیں۔ میں نے اپنی نماز کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر بس کو چھوڑ دیا۔ ہوٹل کے آنگن میں گیا، ایک کنارے پہ سامان رکھا، وضو کیا، سکون کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، گرم گرم چائے پی۔ اب میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا، پیارے اللہ آپ کی نماز کی خاطر، آپ کے حکم کی خاطر میں نے بس چھوڑ دی ہے، اب مجھے عافیت کے ساتھ میرے گھر پہنچائیے۔ میں نے فون اٹھایا، کسی دوست کو جو قریب میں کسی مدرسے میں پڑھاتے تھے ان کو فون کیا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے اور ایسے ایسے بس میں نے چھوڑ دی ہے، تو جو کرائے پہ اپنی گاڑی چلاتے ہوں کسی سے بات کرو اور فلاں ہوٹل کے آنگن میں آپ وہ گاڑی بھیجو۔ 1000 یا کچھ کم و بیش روپے میں وہ کار طے ہوئی، آگے اور میں بیٹھا اور میں نے فجر کی نماز کو محفوظ رکھنے کے لیے 1000 روپے کا خرچ کیا۔ کس کے لیے خرچ کیا؟ اللہ کے لیے۔ پیسہ کس کا دیا تھا؟ اللہ کا دیا تھا۔ اس کا دیا ہوا اسی کے راستے میں خرچ نہ ہو تو کہاں ہوگا؟ حرام میں خرچ کریں گے؟ یہ پیسے اللہ نے حرام میں خرچ کرنے کے لیے دیے؟ یہ اللہ پاک نے یہ پیسے اللہ کے حکموں میں خرچ کرنے کے لیے دیے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم اللہ کے حکموں میں خرچ نہیں کرتے۔